کہنا میرا مالک ہر عزادار کی جائز حاجات قبول فرمائے۔ میرا اللہ ذاکرین کا پڑھا بانیان کی ڈیوٹی ناظم ممبر کی خلوص نیت والی عبادت اپنی بارگاہ میں بطور عبادت شمار فرمائے۔ میرا اللہ ہم تمام احباب کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائی کو قاری حسن جعفری صاحب کو ایک ماتمی فرزند عطا فرمائے۔ بانیان کی کاوش شہزادی کون اپنی مقدس بارگاہ میں بطور عبادت شمار فرمائے۔ آخری اور بہترین دعا منگوانے جا رہا ہوں، جتنے بیٹھے ہو آمین کہہ دینا۔ میرا مالک نازک دور ہے، مشکل دور ہے، مشکل دور میں ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کو پہنچائیے قبولیت تک، سہارا درود کر لیجئے، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو جتنے بندے بیٹھے ہو بیٹھ تو آپ ویسے ہی مولا کے لیے گئے ہو، اور مولا کے نام پہ جو پیچھے بیٹھے ہیں کیمروں سے پیچھے وہ بندے آگے آ جائیں۔ اپنے بھائیوں کے لیے ایک پیارا سا ماحول بنانا ہے میں نے، اور اسی پہ آپ کو سلام کر دینا ہے۔ جو بندے اٹھ سکتے ہو مولا کے نام پہ زحمت کر دیجیے گا، ایک پیارا سا ماحول بنے گا۔ بھائی جان آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک پیارا سا ماحول بناؤں گا اور اسی پہ سلام کر لوں گا۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے اور بلند آواز سے ہی لگانا نعرہ اچھا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے بندے بولیں نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جا سکے؟ کوئی ذاکری دعویٰ تو ہے ہی نہیں، بڑے ہی پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، طالب علم کی حیثیت ہے، لیکن کوشش ہے کہ جو بڑے ذاکروں سے سنا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیا جائے۔ اجازت ہے کہ دو چار جملے پڑھ دیے جائیں؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں، ایسے ہی ہے۔ تھوڑا سا آپ ہوں ہاں کریں گے کیونکہ مجھے ٹائم ملا ہے 15 منٹ کا، تو کوشش ہے کہ اس سے پہلے ممبر اپنے محترم ترین بھائی کے حوالے کر دیا جائے۔ خیبر خندق مجھے آتی ہے لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ کچھ پیغام مجلس اعضاء میں دیا جا سکے، کیونکہ مجلس پیر کشور شاہ بھائی مرید عباس، میں اکثر کہا کرتا ہوں شور کا نام نہیں، مجلس شعور کا نام، مجلس چیخنے کا نام نہیں، مجلس پیغام کا نام ہے۔ تھوڑا سا آواز کھولیں گے تو میں اچھا پڑھ پاؤں گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اور نہ ہی کسی شخص کو نماز چھوڑنے کا حکم ہے۔ ہماری فقہ پتہ کیا کہتی ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ لوں۔ ہماری فقہ کہتی ہے اگر ایک شخص بحری سفر کر رہا ہے نا، سمندری بحری سفر کر رہا ہے، موت کے لہروں پہ کھڑا ہے، سفر کے دوران سواری تباہ ہو گئی ہے، لہروں کے درمیان ڈوب رہا ہے، موت سر پہ آ گئی ہے، اس شخص کو یقین ہو گیا کہ موت میرے سر پہ ہے، میں مرنے والا ہوں، لیکن اس شخص کو جہاں موت کا یقین ہو گیا وہاں وہ بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ فلاں وقت کی نماز میرے ذمہ باقی ہے۔ بس اتنا سا بھی بولیں گے تو میں حاضر ہوں گا، ہاں بس اتنی تائید بھی کیجیے گا تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ میری بات کم از کم میرا پڑھا لکھا مجمع وصول کر رہا ہے۔ اسے یقین ہے کہ موت سر پہ آ گئی، لہروں کے درمیان ڈوبنے والا ہوں، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ فلاں وقت کی نماز میرے ذمہ باقی ہے۔ پتہ نہیں کتنے ساتھ دو کہ جملہ پہلا ہے، جو بندہ نماز پہ بولے گا یہی میرا یقین ہے کہ وہ بندہ ہی نمازی ہوگا جو نماز کی بات پہ بولے گا۔ تو فقہ کہتی ہے اس مرنے والے شخص پہ بھی لازم ہے کہ موت کے دہانے پر بھی پہلے اپنے فرض کو ادا کرے۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ بس اتنے سے مجھے ہاتھ چاہیے تھے، مل کے بولیں حیدری۔ اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا بولو فرض ادا کرے۔ دو جملے میں نے اور پڑھنے اور 15 منٹ میں سلام کر رہا ہوں۔ اب میں ادنا سا گداگر تھا، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مالک آپ کا حکم تو ہر دور کے انسان پہ لازم بھی ہے ملزوم بھی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اب فقہ کا حکم ہے تو پھر لازمی ہے، فرض ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک انسان ڈوب رہا ہے، دیکھیں نا موت کی لہروں پہ کھڑا ہوا ہے، اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کا فرض کیسے ادا کرے؟ جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا، وہاں پہ اب ایک بندہ ڈوب رہا ہے، وہاں نہ وہ وضو کر سکتا ہے، نہ وہ وہاں پہ مصلی بچھا سکتا ہے، نہ وہ وہاں پہ قبلہ رخ ہو سکتا ہے،
ہر وہ کام جو فرض کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ انسان نہیں کر سکتا، تو مالک وہاں آپ کا فرض کیسے ادا کرے؟ پتہ نہیں کتنے بندے ساتھ دیں گے۔ خدا نے کہا گلفام عباس تو جانتا نہیں میں خدا ہوں، میں کوئی عام بندہ نہیں، میں تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں۔ تھوڑا سا زحمت کریں، تھوڑا سا جو بندے سن لیتے ہو زحمت کریں۔ میں تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں، پوری کائنات میرے آگے جھک جائے میری شان میں اضافہ نہیں ہے، پوری کائنات مجھے چھوڑ دے میری شان میں کمی نہیں ہے۔ خدا نے کہا بس دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے نزدیک اس فریضہ کا مقام کیا ہے اور تمہارا معیار اطاعت کیا ہے، تمہارا معیار اطاعت کیا ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہذا نماز میرے محترم ترین سامعین ضروری ہے، ضروری ہے تو میرے مولا نے پڑھی ہے۔ ایک جملہ اور پڑھ لوں، آپ کی صلوات بتائے گی کہ میں نے آخری جملہ پڑھنے کا نہیں پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ سوال میرا وہیں پہ کھڑا ہے، میں نے کہا مالک ایک انسان ڈوب رہا ہے، موت کے دہانے پہ کھڑا ہے، لہروں کے رحم و کرم پہ زندہ ہے، وہ تمام کام جو فرض کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ انسان نہیں کر سکتا، نہ وہ وضو کر سکتا ہے، نہ مصلی بچھا سکتا ہے، نہ وہ تسبیح پکڑ سکتا ہے، نہ وہ قبلہ رخ ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ کا فرض کیسے ادا کرے؟ پتہ نہیں کتنے بندے بولو گے، جو بندہ بولے گا میرے لیے نہیں، اپنے مولا کی بتائی ہوئی بات پہ تائید کرو گے۔ مولا فرماتی ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کام انسان مرنے والا ڈوبنے والا نہیں کر سکتا، لیکن تم نے یاد نہیں ہے کہ ہم نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا انما الاعمال بالنیات، یہ ہاتھ سلامت سب سے پہلے بلند ہوا ہے، اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں پر۔ خدا کا حکم نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ خدا نے کہا وہ مرنے والا شخص موت کے دہانے پر بھی صرف نماز کی نیت کر لے، اللہ تمام رکعتوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو نماز کی بات پہ بول رہے ہو تمام رکعتوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ نماز میرے مولا صادق نے فرمایا تھا وَإِذْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا وَإِذْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا۔ امام فرماتے ہیں جس کی نماز رد ہو گئی گویا سارے اعمال رد ہو گئے، جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول ہو گئے۔ نماز کی اہمیت ہے، آخری روایت پڑھوں گا اور اپنے محترم ترین سرداران بھائیوں کو ممبر دوں گا۔ قبلہ مفتی صاحب نے سیرت امیر المومنین لکھی ہے، مرشد آپ تو پڑھتے رہتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے نماز کی فضیلت کا، پڑھ دوں؟ آمادہ ہیں آپ؟ اب بس آخری جملہ تاکہ آپ بور بھی نہ ہو، کیونکہ ہمارا جو ماحول ہے نا مجالس کا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجلس میں داد وغیرہ نہ ہو تو بندے کہتے ہیں پڑھنے اسے پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، اور اگر داد زیادہ ہو جائے تو بندے کہتے ہیں اپنے بندے لے کے آیا تھا۔ لہٰذا دونوں باتوں سے میں نے بچنا بھی ہے اور آپ کی تائید بھی حاصل کرنی ہے۔ مفتی صاحب نے سیرت امیر المومنین لکھی ہے، اس میں راوی ہے عبداللہ ابن عباس۔ کون راوی؟ نہ بولیں گے تو بات بڑھے گی۔ عبداللہ ابن عباس راوی کہتا ہے صفین کا میدان میرے مولا علی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جملہ میں نے آخری پڑھنا ہے اور تبلیغی انداز میں پڑھنا ہے، پتہ نہیں کتنے بندے ساتھ لے جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا جس بندے نے ایک بندے نے میری بات ذہن سے دل میں وصول کر لی، جو ایک بندہ ایک وقت کا نماز مسجد میں جا کے پڑھنے لگ گیا، کم از کم ایک وقت کی، تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ صفین کا میدان کا عین مرکز میرے مولا علی جنگ لڑ رہے ہیں، امام علیہ السلام حملہ کرتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں۔ بات کتاب کی نہ ہوتی میں کبھی نہ پڑھتا، پتہ نہیں کتنے بندے خریدار ہوں گے اور کتنے بندے سوچنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ امام علیہ السلام حملہ کرتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں، پھر اوپر دیکھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے تیسری بار جب میرے امام نے اوپر دیکھا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا پریشان ہوں، وجہ پوچھ رہا ہوں، ہر طرف تیر چل رہے ہیں، ہر طرف تلواریں چل رہی ہیں، ہر طرف نیزے چل رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ جنگ روکتی ہیں، پھر اوپر دیکھتی ہیں، پھر حملہ کرتی ہیں، پھر اوپر دیکھتی ہیں، پھر حملہ، خدا کرے وہ شیعہ گھر کا جوان نہ ہو جو میری بات ضائع کر دے۔ کتاب کہتی ہے میرے مولا علی کے چہرے پہ جلال آیا۔ دیکھ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس تو نہیں جانتا علی کی زندگی کی کوئی ایک نماز ایسی نہیں ہے جو علی نے اول وقت میں ادا نہ کی ہے۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، آپ کے پہلے امام فرما رہے ہیں علی کی زندگی کی کوئی ایک نماز ایسی نہیں ہے جو علی نے اول وقت میں ادا نہ کی ہو، اور چاہتا آج بھی یہ ہوں کہ ظہر کا وقت ہو اور علی صفین کے میدان کے عین مرکز میں ظہر کی نماز ادا کرے۔ بس آخری جملہ، کتاب کہتی ہے ظہر کا وقت ہوا، عبداللہ کہتے ہیں میں مولا کو دیکھ رہا تھا، صفین کے میدان کے مرکز میں آپ کے پہلے امام نے مصلی بچھایا۔ اب نماز کا ٹائم ہے یار، جو بندے مولا علی کی فضیلت پہ بول سکتے ہو۔
صفین کے میدان کے عین مرکز میں امام علی علیہ السلام نے ظہر کی نماز کے لیے مصلی بچھایا. عبداللہ کہتا ہے میں دور کھڑا ہوا تھا, میں دوڑا اپنے مولا کے پاس گیا, میں نے ہاتھ جوڑے, کتاب کے لفظ جو پڑھ رہا ہوں, میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا مولا یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں, ابھی یہاں پہ جنگ ہوئی ہے, صفین کا میدان ہے, میدان کا مرکز ہے, یہاں پہ نماز مولا یہاں پہ نہ پڑھیں, وہ سامنے ریت کا ٹیلا ہے اس کی چھاؤں میں جاتے ہیں, وہاں خدا کا سجدہ ادا کرتے ہیں, مولا وہاں پہ نہیں پڑھنی, یہ سامنے جھاڑیاں ہیں, جھاڑیوں کی چھاؤں میں جاتے ہیں, کچھ چھاؤں بھی نصیب ہوگی, وہاں مالک کا سجدہ ادا کرتے ہیں, مولا وہاں پہ نہیں پڑھنی, وہ سامنے دیکھیں خیمے لگے ہوئے ہیں, ان خیموں کے اندر جاتے ہیں, وہاں خدا کی نماز ادا کرتے ہیں. جملہ میرے مولا علی کا نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا. تم میں سے کتنے بولو گے میں نہیں جانتا, جو بندہ علی کا کھاتا ہے اس کا بولنا حق بنتا ہے. اس نے کہا مولا 3 آپشنز ہمارے سامنے ہیں, ٹیلا بھی ہے, جھاڑیاں بھی ہیں, خیمہ بھی ہے, آئیں ہم وہاں جاتے ہیں اور وہاں خدا کی نماز ادا کرتے ہیں. کتاب کہتی ہے کائنات کے علی کے چہرے پہ جلال آیا, دیکھ کر فرماتا ہے اے عبداللہ تو نہیں جانتا آج میں صفین کے میدان کے مرکز میں دشمن کی فوج کے سامنے ان تمام لائنوں کو محمد والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں تو یہاں جنگ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے یار, مل کے بولیں حیدری. آج میں دشمن کی فوج کے سامنے ان تمام لائنوں کو رسول والی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں تو یہاں جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے. عزیزان نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی, نماز وہ ہے جو اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی, جگہ کے پڑھی. نماز وہ ہے جو چکیوں کی مشقت میں سیدہ نے پڑھی. دکھ اسی بات کا ہے جس علی کی اتنی فضیلت تھی اسی علی کی بیٹیاں بازار میں چادریں مانگ رہی. بانیان کے کعبے شہزادی کونین قبول فرمائے, ان کی توفیقات خیر میں میرا مالک اضافہ فرمائے. 2 جملے میں نے پڑھنی ہیں مصیبت کے. 2 اولادیں بچی تھی میرے مولا علی کی کربلا کے بعد, ایک بیٹا بچا, ایک بیٹی بچی. رونا تمہارے بس میں نہیں ہے, ہائے کر دینا تاکہ جو بی بی پردے میں آئی بیٹھی وہ راضی ہو جائے گی. میں دھیمے لہجے میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. ایک بیٹا بچا, ایک بیٹی بچی. بیٹے کا نام سجاد, بیٹی کا نام سکینہ. جو بندے نہیں ہائے کر سکے میں ایک جملہ بڑھاتا ہوں, شاید آپ میرے ساتھ مل جائیں. بیٹے کا نام سجاد, بیٹی کا نام سکینہ. عزاداران جو زندہ رہنا چاہتی تھی بند کوٹھڑی میں مر گئی, جو مرنا چاہتا تھا وہ ہر موڑ پہ زندہ رہا. رو رو کے کہتا رہا ماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. ہر وقت روتا رہا میرا مولا, لے آؤ قرآن رکھو میرے سر پہ. کربلا میں کتنے ظلم ہوئے, میرا امام رویا ہے لہو نہیں رویا. اتنے ظلم ہونے کے بعد بھی میرا مولا سجاد, کتابیں کہتی ہیں رویا ہے لہو نہیں رویا. اب بتاؤں لہو رویا کب ہے؟ چلو آپ کی ہائے نہیں نکلی, میں تھوڑے ظلم گنوا دیتا ہوں. مولا اصغر بادشاہ کے گلے میں تیر لگتا ہوا دیکھا. کتاب کہتی ہے میرے امام رو رہے تھے لیکن لہو نہیں روئے. جس بندے کی ہائے نہیں نکلی اکبر کے جگر میں برچھی لگتی ہوئی دیکھی. کتاب کہتی ہے میرے امام رو رہے تھے لیکن لہو نہیں روئے. جو بندہ آیا ماتمی ہے جس کے گھر میں ماں بہن بیٹی ہے وہ بندہ ضرور ہائے کرے, باقی جتنے بھی ہو مہمان ہو. کتاب کہتی ہے پہلی بار ماں بغیر چادر کے دیکھی. کتاب کہتی ہے میرا مولا سجاد رو رہا تھا لیکن لہو نہیں رویا. آپ جتنے عزادار بیٹھے مجھے معاف کر دینا, بتاؤں لہو رویا کب تھا؟ کتاب کہتی ہے آ گیا شام کا بازار. آپ نے سن رکھا ہے باہر کھڑے ہو کے شام کے دروازے پہ 15 اذان محمد کی بیٹیوں نے وہاں سنی. جب کتاب کہتی جب آیا نا دروازہ وہاں پہ انتظار شروع ہوا. تھوڑی دیر بعد میری عالیہ کی آواز آئی سجاد ان لائنوں سے کہہ ہمیں یہاں پہ کتنا اور کھڑا کرنا ہے. ہر اس عزادار کے سینے سے چیخ نکلے گی جو بندہ حاضر بیٹھا ہوا. جب کہا نا ہمیں یہاں پہ کتنا کھڑا کرنا ہے, میرے مولا سجاد نے ایک کمینے کو بلایا. دیکھ کہتے ہو کمینے مجھے بتا ہمیں یہاں پہ کتنا کھڑا کرنا ہے. کتا ہنس کے کہتا ہے سجاد ابھی شام کے بازار میں رش مکمل نہیں ہوا. سجاد ہم نے ناچنے والیاں منگوائی ہیں. سجاد ہم نے آرڈر دیا ہے جو بندہ بدر اور احد کے بدلے لینا چاہتا ہے آ جاؤ علی کی بیٹیاں آ گئی ہیں. کتاب کہتی ہے پہلی بار میرے مولا نے اتنا دردناک جملہ سنا, یہاں تک میرے امام روئے ہیں لیکن لہو نہیں روئے. یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں, جملے پہ ماتم کر لینا جتنے بندے رونے کے لیے آئے ہو. کتاب کہتی ہے لہو رویا کب تھا؟ تھوڑی دیر بعد
مرشد کتاب کہتی ہے شام شہر کا دروازہ کھولا، میرے مولا سجاد نے پہلی بار لوگوں کی بھیڑ دیکھی، لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، عورتیں چھتوں پہ پتھر لے کے کھڑی تھی، ناچنے والیاں ناچ رہی تھی، طبل بجانے والے طبل بجا رہے تھے۔ کتاب کہتی ہے پہلی بار میرے مولا نے اتنا دردناک منظر دیکھا، لیکن یہاں بھی میرا امام لہو نہیں رویا۔ مجھے سطر معاف کر دینا جو بندے رونے کے لیے آئے ہو۔ کتاب کہتی ہے تھوڑی دیر بعد ایک کمینے نے کاغذ کا ٹکڑا میرے مولا کے ہاتھ پہ رکھا، یا امام کی آنکھ سے پہلا لہو کا قطرہ زمین پہ گرا۔ میری عالیہ کی روتے ہوئے آواز آئی، سجاد کون سا ظلم ہے جو کربلا میں ہم پہ نہیں ہوا، اور تیری آنکھ سے خون نہیں نکلا، آج کیا ہوا ہے؟ میرے مولا روتے روتے زمین پہ بیٹھے اور رو کے کہتے پھوپھی اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے۔ فرمایا موت نہیں، مجھے درد سنا۔ میرے مولا رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں اس کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے، آج تک جتنے سفر زینب نے کیے ہیں اونٹ پہ بیٹھ کے کیے ہیں، اماں اس بازار سے زینب پیدل چلے گی، اماں سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں، اماں رستہ کسی نے نہیں دینا۔ میری عالیہ کی آواز ہے سجاد ان کمینوں سے کہہ میں علی کی پردہ دار بیٹی ہوں، میں اس بازار سے پیدل نہیں چلوں گی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ کتاب کہتی ہے پچھلے محمل سے حسین کی 4 سال کی سکینہ زمین پہ گری، چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑ کے آئی، رو کے کہتی وہ کائنات کی امیر کی بیٹی ہے اور میں کائنات کے غریب کی بیٹی ہوں، وہ پیدل چلے نہ چلے مجھے بتا کہاں چلنا ہے۔ اور میرا ایک سجاد بچ گیا، ابھی سجاد کا نام آنا تھا، یہ سر حسین نے تڑپنا شروع کیا، آواز آئی سکینہ میری بیٹی اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ میرے مولا نے کہا زینب تو راضی ہے، اب تیرے ہوتے ہوئے میری بیٹی شام کا بازار عبور کرے گی۔ کتاب کہتی ہے بی بی بیٹھی نہیں، اونٹ کی اماری سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا، اور رو کے کہتی پڑھ قرآن او میں پیدل جا رہی ہوں۔ اللہ